بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے کرم سے اور اس کے فضل سے آپ سب بہت اچھے ہوں گے۔ فرسٹ ایئر کی انگلش کا یونٹ نمبر 2 آج ہم سٹارٹ کریں گے۔ یونٹ نمبر 1 کو اس سے پہلے میں کمپلیٹ ڈیفائن کر چکا ہوں، اردو کی ٹرانسلیشن، اس کے ورڈز کے سینونیمز، امپورٹنٹ پنکچویشن، ٹرانسلیشن، ایون کہ اس چیپٹر میں جو کچھ بھی آپ کو بورڈ کے ایگزام میں پوچھا جا سکتا ہے وہ سب کچھ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کر چکا ہوں۔ اسی طرح میں یونٹ نمبر 2 کو بھی آج سٹارٹ کروں گا اور اس کی کمپلیٹ ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا، اور باقی اس میں جو بھی ایکسرسائز میں پنکچویشن، ٹرانسلیشن ہے، ورڈز کے MCQs ہیں یا سینونیمز ہیں، وہ سب کچھ آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا، سٹیپ بائی سٹیپ شیئر کریں گے۔ تو آج کے ٹاپک میں آج میں اس کی ٹرانسلیشن آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو یونٹ نمبر 2، رسپانسبلٹی آف دا یوتھ ان نیشن بلڈنگ۔ رسپانسبلٹی کہتے ہیں ذمہ داری کو، آف دا یوتھ کہتے ہیں نوجوانوں کی، ان نیشن بلڈنگ، نیشن قوم کی، بلڈ کہتے ہیں تعمیر کرنا۔ تو یہ جو سبق ہے یہ قوم کی تعمیر جو ہے، نوجوانوں کی قومی تعمیر نو کے لیے ذمہ داریاں بتانی ہے کہ نوجوانوں کی کیا ہے، کسی قوم کو بنانے میں جو ذمہ داریاں نوجوانوں کی ہیں، یہ بیسیکلی ایک سپیچ ہے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی، جو انہوں نے 24 مارچ 1948 کو لکھا ہوا ہے ڈھاکہ یونیورسٹی۔ یاد رکھنا برِ صغیر یہ اس وقت کی بات ہے جب جو ایسٹ جو پاکستان ہے اور ویسٹ پاکستان، یہ دو صوبے اس وقت ہوا کرتے تھے۔ تو آپ کو پتہ ہے 1971 میں جو بنگلہ دیش ہے یہ ہم سے جدا ہو گیا تھا، لیکن 1948 کی جو بات ہے یہ اس وقت کی بات جب بنگلہ دیش اور جو مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان ایک ہی پاکستان ہوا کرتا تھا۔ بنگلہ دیش اس وقت پاکستان کا حصہ تھا، اور بنگلہ دیش کا جو شہر ہے ڈھاکہ، اس شہر کی جو سب سے بڑی یونیورسٹی تھی ڈھاکہ یونیورسٹی، اس میں ایک کنووکیشن جو انعامات تقسیم جو اسناد ہوتی ہے، جو سنتیں دی جاتی ہیں بچوں کو، اس میں یہ ایک سپیچ تھی قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی۔ کنووکیشن میں جو یونیورسٹی کی تقسیم انعامات کی جو تقریب تھی، اس میں جو چانسلر تھا یونیورسٹی کا، اس نے قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کو انوائٹ کیا اپنے یونیورسٹی میں کہ وہ آئیں اور نوجوانوں کے ساتھ اپنے خیالات کو شیئر کریں۔ مہمان خصوصی کے طور پہ اس وقت کے جو پاکستان کے گورنر جنرل بھی اور جو صدر پاکستان ہیں، ان کو مہمان خصوصی کے طور پہ یونیورسٹی میں نوجوانوں کے لیے بلایا گیا۔ تو یہ جو آپ سبق کا نام دیکھ رہے ہیں، رسپانسبلٹی آف یوتھ ان نیشن بلڈنگ، یہ بیسیکلی قائد اعظم کی وہی سپیچ ہے جو انہوں نے ڈھاکہ یونیورسٹی میں کی تھی۔ تو بحیثیت ملک کے جو صدر ہیں اور انتہائی مخلص لیڈر، اور ان کی سپیچ میں بچوں کو کہوں گا کہ صرف سبق کے یاد کرنے کے طور پہ آپ نے اسے سننا نہیں ہے، آپ اسے ایک ایک لفظ کو سنیں اور پتہ چلے گا کہ کتنا سچا لیڈر اور اپنی قوم کے ساتھ کتنا مخلص لیڈر تھا۔ باقی جو باتیں ہیں اس کی ہم ٹرانسلیشن کریں گے تو آپ کو بہتر طور پہ اندازہ ہوگا کہ ان جیسا مخلص لیڈر، ان جیسا جو ڈیووٹیڈ ہے اور انتہائی دلیر اور اپنے وطن کے ساتھ، جسے ہم محب وطن کہہ سکتے ہیں، وطن کے ساتھ محبت کرنے والا، اتنا جو سچا لیڈر قائد اعظم جب پاکستان آزاد ہوا 1947، قائد اعظم کے بعد ہمیں آج اس جیسا کوئی مخلص اور وطن سے محبت کرنے والا لیڈر نصیب نہیں ہوا۔ ان کی باتیں آپ سنو گے کہ نوجوانوں کے ساتھ انہوں نے کیا خطاب کیا، کیا باتیں انہوں نے شیئر کی، آپ کو خود سے اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کتنے سچے، کتنے جو اپنے کام کے ساتھ فرض شناس اور اپنے وطن سے محبت کرنے والے تھے۔ تو میں ٹرانسلیشن اس کی سٹارٹ کرتا ہوں۔ ٹرانسلیشن میں آپ نے یاد رکھنا ہے بچوں کہ جو ایک کتاب رکھنی ہے پاس انگلش کی، اور اس میں جو آپ کو لفظ مشکل لگے گا اس لفظ کی میں انگلش میننگ بھی بتاؤں گا اور ساتھ اردو میننگ بھی بتاؤں گا، جس طرح میں نے یونٹ 1 کا آپ کو بتایا، یونٹ 2 بھی ایسے ہی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا۔ تو کتاب آپ نے لازمی اپنے پاس رکھنی ہے۔ اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے، یہ سبق ہے بیسیکلی کیا، وہ آپ کو میں بتا چکا ہوں۔ تو سپیچ ہم شروع کرتے ہیں۔ قائد اعظم اس وقت جب سٹیج پہ کھڑے ہیں
اور سٹیج پہ نوجوان جو ہیں سارے جو اس وقت اپنی جو صنعتوں کی تقسیم کے لیے انتظار کر رہے ہیں اور قائد اعظم کی سپیچ سن رہے ہیں، تو سنتے ہیں کہ قائد اعظم کی سپیچ انہوں نے کیا کی۔ کہتے ہیں کہ مسٹر چانسلر جو ہیڈ ہوتا ہے یونیورسٹی کا، مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، مسٹر چانسلر آپ کو بتایا جو اس وقت یونیورسٹی کے ڈھاکہ یونیورسٹی کے ہیڈ ہیں، ان کو مخاطب کر رہے ہیں، مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، خواتین و حضرات، وین آئی واز اپروچڈ یہاں پہ ریکویسٹڈ کے سینس میں ہوگا، جو آسان لفظ ہوں گے ان کے سپیلنگ نہیں بتاؤں گا، باقی جو لفظ آپ کے لیے مجھے سمجھوں گا کہ یہ لفظ نیا ہے تو اس کے ساتھ آپ کو مطلب بھی بتاؤں گا۔ تو کہتے ہیں مسٹر چانسلر، خواتین و حضرات، وین آئی واز اپروچڈ، وین آئی واز ریکویسٹڈ، جب مجھ سے درخواست کی گئی، بائی دا وائس چانسلر، تو وائس چانسلر نے قائد اعظم سے درخواست کی تھی کہ آپ آئیں ہماری یونیورسٹی میں اور ہمارے نوجوانوں سے اور ہمارے جو بیچلر کر چکے ہیں جن کو آج ڈگریاں ملیں گی ان کو اپنی قیمتی آراء سے، اپنی قیمتی باتوں سے آپ انہیں ان کی جو ذہن ہے یا ان کی جو آنے والی زندگی ہیں یا ان کے آنے والے جو وقت ہیں اپنی باتوں سے آپ انہیں کچھ رہنمائی کر دیں یا کوئی نصیحت کر دیں۔ تو قائد اعظم کہتے ہیں کہ مسٹر چانسلر کہتے ہیں جو یونیورسٹی کا ہیڈ ہوتا ہے، مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، یہ خطاب کر رہے ہیں، نوجوان سارے ان کے سامنے بیٹھے سن رہے ہیں، تو کہتے ہیں کہ مسٹر چانسلر، لیڈیز اینڈ جینٹل مین، خواتین و حضرات، وین آئی واز اپروچڈ جب مجھ تک پہنچا گیا، جب مجھے بلایا گیا، بائی دا وائس چانسلر، جب مجھے وائس چانسلر نے بلایا، ود اے ریکویسٹ، درخواست کر کے، ٹو ڈیلیور دا کنوکیشن ایڈریس۔ کنوکیشن کیا ہوتا ہے؟ کنوکیشن کہتے ہیں وہ تقریب یا وہ فنکشن جس میں طلباء کو اسناد جو سندیں ہوتی ہیں وہ تقسیم کی جاتی ہیں۔ تو یونیورسٹی کا وہ دن جس میں طلباء کی گریجویشن ہو گئی ہے یا ان کی ایک ڈگری کمپلیٹ ہو گئی ہے تو ان کو ڈگری نوازنی ہے، تو وہ دن جو ہوگا وہ کنوکیشن ڈے ہوگا یونیورسٹی کا۔ تو کہتے ہیں وائس چانسلر نے جب مجھ سے درخواست کی، مجھ سے عرض کی، ٹو ڈیلیور کہتے ہیں دینا، تو ٹو ڈیلیور دا کنوکیشن ایڈریس ہو گیا خطبہ یا خطاب۔ تو وائس چانسلر نے جب مجھ سے درخواست کی کہ میں کیا کروں، کہ میں تقریب تقسیم اسناد میں خطاب کروں، آئی میڈ اٹ کلیئر مطلب صاف، میں نے صاف طور پہ کہہ دیا، ٹو ہم میں نے انہیں صاف طور پہ کہہ دیا دیٹ دیر ور سو مینی کالز آن می۔ کالز آن کا مطلب ہوتا ہے رسپانسبلٹیز، ویسے کالز آن میٹنگ کو بھی کہتے ہیں، یہاں پہ رسپانسبلٹی کے سینس میں ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے انہیں صاف طور پہ عرض کر دیا کہ مجھ پہ بہت سی ذمہ داریاں ہیں، آئی کوڈ ناٹ پاسبلی پاسبلی ممکن ہے کہ آئی کوڈ ناٹ میں نہیں کر سکا، پریپیئر تیار، فارمل کہتے ہیں جو رسمی ہوتا ہے، جو رسم کے مطابق چل رہا ہوتا ہے، کہ کنوکیشن ڈے ہوگا اور اس میں ہم نے یہ جملے سارے جا کے بولنے ہیں، یہ ایک رسم ہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں وہ رسمی کنوکیشن ایڈریس، میں وہ رسمی کنوکیشن کا جو خطاب ہے میں وہ تیار نہیں کر سکا، ممکن ہے کہ میں وہ جو آپ کو رسمی سا کنوکیشن کا خطاب ہے میں آپ کو وہ نہیں دے سکتا آن این ایکڈیمک لیول، آج کے جو تعلیمی سطح کے مطابق ہے، ود ریگارڈ ٹو دا گریڈ سبجیکٹس، اور وہ کنوکیشن ایڈریس جس میں بہت سے گریڈ سبجیکٹس، ریگارڈ کہتے ہیں متعلق، اور گریڈ سبجیکٹس بہت سے موضوعات کے متعلق ہے۔ تو کہتے ہیں میں وہ رسمی سا کنوکیشن کا ایڈریس تیار نہیں کر سکا، خطاب تیار نہیں کر سکا جو کہ مختلف موضوعات کے متعلق ہو، ود وچ یونیورسٹی ڈیلز، وہ سارے موضوعات جس سے یونیورسٹی ڈیل کرتے ہیں یا جو یونیورسٹی میں آپ کو بتائے جاتے ہیں، جیسے کہ جیسے کہ آرٹس ہو گیا، آرٹس کہتے ہیں فن کو، ہسٹری کہتے ہیں تاریخ کو، فلاسفی سائنس ہے، لا قانون کے بارے میں، اینڈ سو آن، اور اس طرح کے جو موضوعات ہیں سارے جو آپ کو بتائے ہیں، ان سب موضوعات پہ میں آپ سے بات نہیں کر سکوں گا، میں رسمی خطاب تیار نہیں کر کے آیا۔ تو کہتے ہیں کہ وجہ کیا تھی کہ مجھ پہ بہت ہی ذمہ داریاں تھیں۔ آئی ڈیڈ ہو ایور، میں کروں گا، ہو ایور تاہم، پرومس آپ سے وعدہ کروں گا۔ تو ایک سچے لیڈر کی نشانی آپ دیکھ لیں کہ اتنی ذمہ داریاں کہ کوئی رسمی خطاب، انہوں نے کوئی لکھی سپیچ نہیں، ہمارے لیڈرز کی طرح کہ کوئی لکھی سپیچ ہوگی اور اسی کو جا کے بولیں گے، پتہ ہے کوئی نہیں کہ اس میں لکھا کیا ہے، بس ایک سپیچ لکھی ہوئی ہے اسی کو دے کے پڑھتے جائیں گے، اور وہ جذبات کا اظہار جو دل سے باتیں نکلتی ہیں وہ آپ کو ان لیڈرز میں نہیں ملے گا جو قائد اعظم کے اندر ملے گا۔
جب انہوں نے یونیورسٹی میں خطاب کے لیے بلایا اور بغیر وہ تیاری کیے اس جگہ پہ پہنچ جاتے ہیں اور آ کے کہتے ہیں کہ میں آپ سے رسمی کوئی کلمات نہیں کروں گا کہ میں آپ کو آرٹس کے بارے میں بتاؤں، ہسٹری کے بارے میں بتاؤں، فلاسفی کے بارے میں بتاؤں، سائنس یا لا کے بارے میں بتاؤں، کیونکہ میں ایسا کوئی موضوع تیار کر کے نہیں آیا۔ I did whoever promise. میں نے کیا تھا، whoever تاہم promise وعدہ، لیکن میں نے وعدہ کیا تھا to say a few words کہ میں کچھ الفاظ کہوں گا to the students طالب علموں کو on this occasion on this time اس وقت میں آپ سے کچھ الفاظ ضرور کہوں گا، یہ میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا and it is in fulfillment of that promise. fulfillment پورا کرنا of that promise اس وعدے کو، تو اس وعدہ جو میں نے آپ سے کر چکا تھا اس وعدے کو پورا کرنے کے لیے that I will address میں آپ سے خطاب کروں گا you آپ سے now اب، تو وہی وعدہ جو میں نے آپ سے کیا تھا اسی وعدے کو فلفلمنٹ پورا کرنے کے لیے میں آپ سے خطاب کروں گا۔ فرسٹ آف آل سب سے پہلے لیٹ می تھینک دا وائس چانسلر، سب سے پہلے مجھے وائس چانسلر کا شکریہ ادا کرنے دے فار دا فلیٹرنگ ٹرمز۔ فلیٹر کہتے ہیں چاپلوسی کرنے کو، چاپلوسی مطلب خوش آمدی کرنے کو، لیکن یہاں پہ جو فلیٹرنگ ہے وہ پریز کے سینس میں ہے، تعریف کے سینس میں ہے۔ ٹرمز کہتے ہیں سینٹینسز کو، تو پریز PRAISE پریز تعریف کرنا، ٹرمز کہتے ہیں سینٹینسز کو، تو کہتے ہیں کہ میں وائس چانسلر کو میں شکریہ ادا کرتا ہوں فلیٹرنگ ٹرمز جو انہوں نے تعریفی جملے بولے ہیں in which he referred to me مطلب he referenced me جس میں انہوں نے میرا حوالہ دیا۔ کہتے ہیں میں وائس چانسلر کا سب سے پہلے شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے میرے حوالے سے تعریفی جملے کہے۔ مسٹر وائس چانسلر وٹ ایور آئی ایم، مسٹر وائس چانسلر وٹ ایور چاہے کچھ بھی آئی ایم میں ہوں، اینڈ وٹ ایور آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو، وٹ ایور چاہے کچھ بھی آئی ہیو بین ایبل ٹو ڈو، ایبل قابل ہوں ٹو ڈو کرنے میں، تو کہتے ہیں میں جو کوئی بھی کر سکا یا میں نے جو کچھ بھی کیا، جو کچھ میں ہوں اور جو کچھ بھی میں کر سکا، I have done it میں نے اسے کیا merely only as a measure of duty، کیونکہ میں نے سب کچھ کیا as a measure of duty کیونکہ یہ میری ڈیوٹی تھی، یہ میرا فرض تھا، which is incumbent کہتے ہیں necessary کو NECESSARY جو کہ ضروری تھا، جو کہ لازمی تھا upon every مسلمان، every مسلم ہر مسلمان کے لیے وہ لازمی تھا کہ وہ اپنے فرض کو ادا کرے to serve his people کہ وہ اپنے لوگوں کی خدمت کرے honestly دیانتداری کے ساتھ and selflessly selfless کہتے ہیں جو بنا کسی لالچ کے کام کرے، جو بنا کسی غرض کے کام کرے، بے غرضی کے ساتھ۔ کہتے ہیں کہ جناب وائس چانسلر میں نے جو کچھ بھی ہوں اور جو کچھ بھی میں کر سکوں وہ محض اپنی ذمہ داری سمجھ کر ادا کی ہے، جیسے کہ ہر مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنی قوم کی خدمت دیانتداری اور بے لوث جذبے کے ساتھ کرے۔ دوسرے پیراگراف میں کہتے ہیں ان ایڈریسنگ یو آپ سے خطاب کرتے ہوئے آئی ایم ناٹ اسپیکنگ ٹو یو میں آپ سے بات نہیں کر رہا ایز اے ہیڈ آف دا اسٹیٹ، ایک اسٹیٹ کہتے ہیں ریاست کو، تو ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے میں آپ سے بات نہیں کر رہا، میں آپ سے ایڈریس کر رہا ہوں لیکن سربراہ کی حیثیت سے نہیں، ریاست کے سربراہ کی حیثیت سے نہیں، بٹ ایز اے فرینڈ لیکن ایک دوست کی حیثیت سے آپ سے بات کر رہا ہوں، اینڈ ایز ون ہو ہیز آلویز ہیلڈ یو ان افیکشن، ہیلڈ کہتے ہیں رکھنے کو، افیکشن کہتے ہیں لو کو۔ اب کہتے ہیں کہ میں آپ سے جو بات کر رہا ہوں یہ میں سربراہ مملکت یا سربراہ ریاست کی حیثیت سے نہیں بلکہ ایک دوست کی حیثیت سے بات کر رہا ہوں، ایک ایسے دوست ایز ون، ایک ایسے دوست کی حیثیت سے who has always held you جس نے ہمیشہ یو آپ کے لیے رکھے ہیں، افیکشن آپ کو بتایا لو محبت کے جذبے رکھے ہیں، تو میں آپ کے ایسے دوست کی حیثیت سے بات کروں، وہ دوست جس نے آپ کے لیے ہمیشہ محبت کا جذبہ رکھا ہے۔ مینی آف یو آپ میں سے بے شمار جو ہے، مینی آف یو ٹوڈے آج گاٹ یور ڈپلوماز اینڈ ڈگریز آپ میں سے بہت سے ایسے ہوں گے جو آج اپنے ڈپلوما اور ڈگری حاصل کریں گے، اینڈ آئی کنگریچولیٹ یو، کنگریچولیٹ کسی کو مبارکباد دینا، تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں، جسٹ ایز یو ہیو ون دا لوریلز۔ ون دا لوریلز کا مطلب ہوتا ہے جیت جانا، یہ ایک محاورہ ہے
اسے آپ نے یاد رکھنا ہے. سیکنڈ ایئر میں آپ کے محاورے ہوں گے. تو جس طرح فرسٹ ایئر میں پیرا ورڈز ہیں تو اسی طرح سیکنڈ ایئر میں محاورے ہوں گے. محاوروں کے آپ نے جملے بنانے ہیں. تو ون دا لوریلز جو ہوتا ہے یہ جیت جانے کو کہتے ہیں, اپنا لوہا منوانا, جشن منانا یا اپنی کامیابی حاصل کرنے کو کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ جسٹ جیسے کہ ایز یو ہیو ون دا لوریلز, جیسے کہ ابھی آپ نے کامیابی حاصل کر لی ہے ان یور یونیورسٹی, اپنی یونیورسٹی میں, اینڈ کوالیفائڈ یور سیلف, کوالیفائڈ یور سیلف, اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے, کوالیفائی کیا آپ نے اپنی صلاحیتوں کو منوایا ہے. سو آئی وش یو آل, تو میں آپ سب کو وش کرتا ہوں, میں آپ سب کے لیے میں خواہش مند ہوں, آل سکسیس ان دا وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ, تو میں آپ سب کی کامیابی کی خواہش مند ہوں ان دا وائڈر اینڈ لارجر ورلڈ. وائڈر وائڈ سے ہے, وائڈ کہتے ہیں وسیع کو, لارج کہتے ہیں بڑی کو. تو یہ جو وسیع اور بڑی ورلڈ دنیا جو ہے, میں اس بڑی اور وسیع دنیا میں آپ سب کی کامیابی کے لیے خواہش مند ہوں. ڈیٹ یو ول انٹر, یہ ایسی دنیا, ڈیٹ یو ول انٹر جس میں آپ ابھی داخل ہوں گے. مینی آف یو, آپ میں سے بے شمار جو ہے, ہیو کم ٹو دا اینڈ آف یور اسکالسٹک کیریئر. اسکالسٹک کہتے ہیں ایکڈیمک, ایجوکیشنل کیریئر, EDUCATIONAL, ایکڈیمک, ACADEMIC, ایکڈیمک جو تعلیمی دورانیہ جو ہوتا ہے, کہتے ہیں کہ آپ میں بے شمار جو ہے وہ اپنے تعلیمی دورانیے کا اینڈ ہوگا, ان کا اختتام ہوگا, آف یور اسکالسٹک کیریئر, اپنے جو تعلیمی دورانیہ ہے اس کا اینڈ ہوگا, اس کا اختتام ہوگا. اینڈ اسٹینڈ ایٹ دا تھریشلڈ آف لائف, تھریشلڈ کہتے ہیں ڈور سٹیپ کو, دہلیز کو, کنارے کو. تو تھریشلڈ آپ کو بتایا ڈور سٹیپ, DOORSTEP, ڈور سٹیپ کسی چیز کے جو کنارہ ہوتا ہے اسے کہتے ہیں. تو آپ زندگی کی دہلیز پہ کھڑے ہیں. ان لائک یور پریڈیسیسر, پریڈیسیسر جو ہوتے ہیں فور فادرز ہوتے ہیں, اینسیسٹرز جو ہوتے ہیں جو آپ کے باپ دادا ہوتے ہیں, اینسیسٹرز ANCESTORS, اور فور فادرز FORE, آگے فادرز ہے FATHERS. جیسے ان لائک, ان کی طرح نہیں, لائک کہتے ہیں جیسے, اور ان لائک ان جیسے نہیں, یور فادرز جو آپ کے آبا و اجداد تھے ان کی طرح نہیں. یو فارچونیٹلی لیو دس یونیورسٹی, کہ آپ فارچونیٹلی, لکیلی, خوش قسمت ہے کہ لیو دس یونیورسٹی, اس یونیورسٹی کو چھوڑیں گے, ٹو انٹر لائف, زندگی میں داخل ہونے کے لیے, انڈر آ ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ, کہ جو آزادی آپ کے پاس ہے وہ آپ کے باپ دادا یا آپ کی جو اینسیسٹرز ہیں, جو آپ کے باپ یا آپ کے دادا کے پاس وہ آزادی نہیں تھی. ان لائک یور پریڈیسیسرز, اپنے آبا و اجداد سے ہٹ کے آپ خوش قسمت ہیں کہ جب اس یونیورسٹی سے نکلیں گے تو آپ ایک ایسی زندگی میں جائیں گے, انڈر آ ساورن انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ. ساورن کہتے ہیں جو خود مختار ہوتی ہے, جو کسی کے پریشر میں نہیں ہوتی, انڈر کنٹرول نہیں ہوتی کسی کے, جو بالکل ساورن, آپ فری کہہ سکتے ہیں, آزاد. انڈیپینڈنٹ اسٹیٹ آف یور اون, خود مختار اور آزاد ریاست آف یور اون, جو آپ کی اپنی ہے. تو آپ خوش قسمت ہیں, اپنے باپ دادا سے ہٹ کے آپ کو ایک آزاد اور خود مختار ریاست ملی ہے جس میں آپ داخل ہو رہے ہیں. اٹ از نیسیسری, تو یہ ضروری ہے, دیٹ یو اینڈ یور ادر فیلو اسٹوڈنٹس, آپ بھی, یور ادر فیلو اسٹوڈنٹس, اور آپ کے جو دوسرے طالب علم دوست ہیں, فلی انڈرسٹینڈ, وہ یہ مکمل طور پہ جان لیں, انڈرسٹینڈ سمجھ لیں, دا امپلیکیشنز آف دا ریولوشنری چینج, امپلیکیشن جو ریزلٹس کو کہتے ہیں, نتائج جو ہوتے ہیں. یو اینڈ یور ادر فیلو اسٹوڈنٹس فلی انڈرسٹینڈ, آپ بھی اور آپ کے جو طالب علم دوست ہیں وہ مکمل طور پہ سمجھ لیں, دا امپلیکیشن, ریزلٹس, نتیجے سمجھ لیں, آف دا ریولوشنری چینج, ریولوشن کہتے ہیں انقلاب کو, ریولوشنری چینج جو انقلابی تبدیلی, دیٹ ٹک پلیس آن دا برتھ آف پاکستان. تو کہتے ہیں جو انقلابی تبدیلی کے جو اثرات تھے, انقلابی تبدیلی کے جو نتائج تھے, وہ انقلابی تبدیلی دیٹ ٹک پلیس, جو کہ ظاہر ہوئی تھی آن دا برتھ آف پاکستان, پاکستان کی پیدائش کے ساتھ ہی, پاکستان کے بننے کے ساتھ ہی وہ انقلابی تبدیلی, اس کے اثرات کو آپ بھی سمجھ لیں اور آپ کے دوست بھی سمجھ لیں. آپ کو بہتر پتہ ہے کہ جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو اس میں جو پاکستان اور پاکستان کے جو رہنے والے تھے یا پاکستان کی طرف ہجرت کرنے والے تھے, ان کو کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. یہ انہی کی طرف قائد اعظم بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ آپ بھی اور آپ کے دوستوں کو بھی
وہ انقلابی تبدیلی جو پاکستان کے بننے پہ ہوئی تھی، اس کے اثرات، اس کے جو رزلٹ ہیں آپ کو پتہ ہونے چاہیے سب کو. وی ہیو بروکن دا شیکلز آف سلیوری. وی ہیو بروکنز، ہم نے بریک سے BREAK کے بریک، ہم نے توڑ دی. دا شیکلز آف سلیوری، شیکلز کہتے ہیں جو زنجیریں ہوتی ہیں. شیکل آپ کو جو ہے چینز CHAINS چینز ہے، بونڈز ہے BONDS ہے. زنجیریں ہم نے شیکلز آف سلیوری. سلیوری سلیو سے ہے، سلیو آپ کو پتہ ہے غلام کو کہتے ہیں، تو سلیو سے سلیوری ہے. غلامی کی زنجیریں ہم نے توڑی کہ ہمارے آباء و اجداد غلام تھے انگریزوں کے، لیکن ہم الحمدللہ ہم ایک آزاد قوم ہیں. شیکلز وی ہیو بروکن، ہم نے توڑی ہیں. دا شیکلز آف سلیوری، غلامی کی زنجیریں ہم نے توڑی ہیں. وی آر ناؤ اے فری پیپل، ہم کیا ہیں؟ وی آر ناؤ اے فری پیپل، آج ہم ایک آزاد لوگ ہیں، آزاد حکومت، آزاد ہم عوام ہیں. our state is our own state، ہماری جو ریاست ہے وہ ہماری اپنی ریاست ہے. our government is our own government، ہماری حکومت ہماری اپنی حکومت ہے. of the people، یہ لوگوں کی حکومت ہے. responsible to the people، یہ لوگوں کی ذمہ دار ہے، مطلب لوگوں کے جواب دہ ہے. لوگوں کی حکومت ہے اور لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے. of the state، جو ریاست کی حکومت ہے یہ لوگوں کے سامنے جواب دہ ہے. اینڈ ورکنگ، اور کام کر رہی ہے. فار دا گڈ آف دا اسٹیٹ، حکومت کی اچھائی کے لیے، ریاست کی اچھائی کے لیے یہ کام کر رہی ہے. پیراگراف نمبر 2 اینڈ ہوتا ہے یہاں پہ. پیراگراف نمبر 3 ہے فریڈم، آزادی. ہو ایور، تاہم، ڈز ناٹ مین لائسنس، تو آزادی جو میں بات کر رہا ہوں آپ سے، اس آزادی کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کو لائسنس مل گیا کہ آپ کھلے عام گھومیں، آپ بے لگام ہو جائیں، جو دل میں آئے آپ کریں. نہیں، یہ لائسنس کی آزادی نہیں ہے آپ کے پاس. یہ آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو لائسنس مل گیا. اٹ ڈز ناٹ مین، اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے دیٹ یو کین ناؤ بیہیو جسٹ ایز یو پلیز اینڈ ڈو واٹ یو لائک. اب کہتے ہیں اب اس طرح آزادی کا مطلب نہیں، ڈز ناٹ مین، اس کا یہ مطلب نہیں کہ دیٹ یو کین ناؤ بیہیو، آپ ایسے بیہیو کریں، ایسے رویہ رکھیں، جسٹ ایز یو پلیز. پلیز جس طرح آپ، پلیز جہاں پہ خوش کے سینس میں، ایک پلیز مہربانی کرنے کو کہتے ہیں، ایک پلیز ہیپی کو کہتے ہیں، خوش کو. تو کہتے ہیں آزادی کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ وہ رویہ رکھیں جس میں آپ خوش ہوتے ہیں. اینڈ ڈو واٹ یو لائک، اور وہ کام کرے واٹ یو لائک، جو آپ کو پسند ہو. irrespective آف دا انٹرسٹ آف دا ادر پیپل، irrespective ڈسپائٹ، باوجود اس کو کہ آپ نظر انداز کریں انٹرسٹ آف دا پیپل، کے لوگوں کا انٹرسٹ کیا ہے، لوگوں کی دلچسپی کیا ہے، آر آف دا اسٹیٹ، یا ریاست کی دلچسپی کیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی آزادی کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جو آئے وہ کریں آپ، یا آپ کو جو پسند ہے وہ آپ کریں. اس کے باوجود کہ ریاست اور لوگوں کے انٹرسٹ، جو ان کی دلچسپی ہے، آپ ان کو نظر انداز کر دیں. A great responsibility rest on you. دیکھیں سمجھانے کا انداز ہے، نوجوان ہے، اس ملک کا مستقبل ہے. ہر نوجوان جو ہے ایک ملک کا مستقبل ہوتا ہے. آگے آگے اس نے مختلف پیشوں کو جوائن کرنا ہوتا ہے، اپنے ملک کو کسی نہ کسی طرح وہ ترقی کی طرف لے کے جا رہا ہوتا ہے. تو قائد اعظم کا بھی یہی انداز ہے کہ آپ کو آزادی ملی ہے تو اس آزادی کو یوٹیلائز کریں. A great responsibility، ایک جو عظیم رسپانسبلٹی، ذمہ داری، ریسٹ آن یو، ایک بڑا مقصد، ایک بڑی ذمہ داری ریسٹ آن یو، آپ پہ ہے. اینڈ آن دا کنٹریری، کنٹریری کہتے ہیں اپوزٹ، الٹ، اس کے برعکس. ناؤ مور دین ایور، مور جہاں پہ دیکھیں زیادہ، دین ایور پہلے سے، اب پہلے سے زیادہ، مطلب پہلے سے زیادہ ذمہ داری یہ ہے. اٹ از نیسیسری، کہ اب ضروری ہے، فار اس، ہمارے لیے، ٹو ورک ایز اے یونائٹیڈ، یونائٹیڈ اتحاد میں، مل کر، ایک ہو کر، کہ پہلے سے زیادہ اب یہ ضروری ہے کہ ہم ایک ہو کر کام کریں. اینڈ ڈسپلنڈ نیشن، ڈسپلنڈ آپ کو پتہ ہے، ڈسپلنڈ نظم و ضبط کو کہتے ہیں، نیشن کہتے ہیں قوم کو. ہم ایک ایسی قوم کے طور پہ کام کریں جو نظم و ضبط کی پابند ہو. واٹ از ناؤ ریکوائرڈ، ریکوائرڈ کہتے ہیں نیڈ کو، ضرورت کو. واٹ از ناؤ ریکوائرڈ، ناؤ اب ہمیں کیا ضرورت ہے، آف اس آل، ہم سب کو اب کیا ضرورت ہے، از کنسٹرکٹیو اسپرٹ. کنسٹرکٹیو کہتے ہیں جو پازیٹیو ہو، ہیلپ فل ہو، مدد کرنے والا. اسپرٹ کہتے ہیں جذبہ. تو ہمیں ایک تعمیری، ایک مدد کرنے والا، ایک تعمیری جذبے کی ضرورت ہے. اینڈ ناٹ دا ملیٹنٹ اسپرٹ، ملیٹنٹ جو جنگجو ہو، جو فائٹنگ ہو،
جو لڑائی کرنے والا ہو. اسپرٹ جذبہ, ہمیں ایک تعمیری جذبے سے مراد ہے کہ وہ جذبہ جس میں ہم قوم کی تعمیر کر سکیں, ریاست کی تعمیر کر سکیں. تو کہتے ہیں ہمیں تعمیری جذبے کی ضرورت ہے, ناٹ دا ملیٹنٹ اسپرٹ. کوئی لڑائی جھگڑے والے جذبے کی ضرورت نہیں ہے. آف دا ڈیز, دنوں میں, وین وی وار فائٹنگ فار آور فریڈم. اب ملیٹنٹ اسپرٹ آف دا ڈیز, ان دنوں والے ملیٹنٹ اسپرٹ, ان دنوں والے لڑائی والے جذبے کی ضرورت نہیں ہے. کن دنوں میں؟ وین وی ور فائٹنگ, جب ہم لڑ رہے تھے, فار اوور فریڈم, اپنی آزادی کے لیے. ہمیں آج جو ضرورت ہے وہ تعمیری جذبے کی ضرورت ہے. ان دنوں والے جذبے کی ضرورت نہیں ہے, ان دنوں والے لڑائی کے جذبے کی ضرورت نہیں ہے جب ہم اپنی آزادی کے لیے لڑ رہے تھے. آج ہمیں ضرورت ہے تعمیری جذبے کی ضرورت ہے. اٹ از فار مور ڈیفیکلٹ, سب سے زیادہ مشکل کام ہے, ٹو کنسٹرکٹ, تعمیر کرنا سب سے زیادہ مشکل کام ہے, دین ٹو ہیو اے ملیٹنٹ اسپرٹ. جو جنگجو جذبہ ہوتا ہے, جو لڑائی کا جذبہ ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ ضروری تعمیر کرنا جو سب سے مشکل کام ہوتا ہے. دیکھیں, گھر بنانا, جو گھر کو تعمیر کرنا, یہ سب سے مشکل کام ہے. گھر گرانا یہ ملیٹنٹ اسپرٹ میں آ جاتا ہے, یہ فائٹنگ اسپرٹ میں ہے. گرانے کو تو آپ کو ہو سکتا ہے آدھا گھنٹہ لگے, لیکن بنانے کو آپ کو کئی دن لگ جائیں گے. اسی لیے قائد اعظم نے کہا ہے کہ تعمیر کرنا سب سے مشکل کام ہے, دین ٹو ہیو اے ملیٹنٹ اسپرٹ. جو ملیٹنٹ اسپرٹ, جو جنگجو جذبہ ہوتا ہے, جو لڑائی کا جذبہ ہوتا ہے, اس سے کہیں زیادہ مشکل تعمیری جذبہ ہے فار دا اٹینمنٹ آف فریڈم, آزادی کو حاصل کرنے کے لیے. اٹ از ایزیئر, آسان ہے, ٹو گو ٹو جیل, جیل جانا آسان ہے, اور فائٹ یا لڑنا آسان ہے فار فریڈم, آزادی کے لیے, دین ٹو رن اے گورنمنٹ. دیکھیں, گورنمنٹ چلانا جو کہتے ہیں یہ سب سے مشکل کام ہے. جیل جانا آسان ہے, لڑائی کرنا, آزادی کے لیے لڑائی کرنا یہ آسان کام ہے, لیکن ایک ریاست کو چلانا یہ سب سے مشکل کام ہے. لیٹ می ٹیل یو سم تھنگ, اب لیٹ می ٹیل یو, مجھے کچھ بتانے دو, سم تھنگ, کچھ ایسا, آف دا ڈیفیکلٹیز, مشکلات میں سے, دیٹ وی ہیو اوور کم, وہ مشکلات, اوور کم کنٹرول کو کہتے ہیں, تو وہ مشکلات جو ہم نے آج قابو پا لی ہے. اینڈ آف دا ڈینجرز, اور وہ سب خطرات, دیٹ اسٹل لائی اے ہیڈ, جو باقی ہیں, جو ہمارے سر پر منڈلا رہے ہیں. تھوارٹڈ ان دیئر ڈیزائر, تھوارٹ کہتے ہیں ڈیفیٹ کرنا, شکست دینا, ناکام بنا دینا. تھوارٹڈ ان دیئر ڈیزائر, دیئر ان کی, ڈیزائر خواہش, ان کی خواہش کو ہم نے ناکام بنا دیا. کن کی خواہش کو ناکام بنا دیا ہے آگے بتائیں گے. ٹو پریونٹ, جو پریونٹ کر رہے تھے, جو چاہ رہے تھے, جو روک رہے تھے, دا اسٹیبلشمنٹ آف پاکستان, کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, کہ پاکستان نہ بنے, یہ ان کی خواہش تھی, اور اس خواہش کو ہم نے ناکام بنا دیا. کن کی خواہش تھی آگے بتا رہے ہیں. اور اینیمیز, ہمارے جو دشمن تھے, ٹرن دیئر اٹینشن, پہلے تو انہوں نے یہ کوشش کی کہ پاکستان بنے ہی نہ, لیکن ہم نے کیا کیا, ہم نے ان کی خواہش کو ناکام بنا دیا. پھر کیا ہوا, اور اینیمیز, ہمارے جو دشمن تھے, ٹرن دیئر اٹینشن, انہوں نے اپنی توجہ جو تھی وہ موڑ لی, ٹو فائنڈنگ ویز, وہ ایسے راستے تلاش کرنے لگے, اینڈ مینز, اور ایسے ذرائع تلاش کرنے لگے, ٹو ویکن اینڈ ڈسٹرائے اس, جس سے وہ ہمیں ویک کر سکے, کمزور کر سکے, اینڈ ڈسٹرائے اس, اور ہمیں تباہ کر سکے. آگے, thus اس طرح, hardly had the new state come into being, hardly بمشکل, had the new state come into being, ایک ایسی ریاست جو ابھی وجود میں آئی تھی. came into being مطلب وجود میں آنا. when came the Punjab and Delhi holocaust, holocaust کہتے ہیں ڈسٹرکشن کو, تباہی کو. تو کہتے ہیں کہ بمشکل ابھی ایک جو ریاست جو ابھی وجود میں آئی تھی. پھر کیا ہوا, then came the پنجاب اینڈ دہلی ہولوکاسٹ, پھر پنجاب اور دہلی میں جو بربادی ہوئی, جو تباہی ہوئی, وہ آپ کے سامنے ہے. اب پنجاب اور دہلی جو انڈیا کا شہر ہے, اس میں کیا تباہی ہوئی وہ آگے چل کے آپ کو خود پتہ چلے گا. تھاؤزنڈز آف مین, بہت سے, تھاؤزنڈ, ہزاروں, مین آدمی, وومن عورتیں, اینڈ چلڈرن اور بچے, ور مرسی لیسلی بچرڈ, مرسی کہتے ہیں رحم کو, مرسی لیس بے رحمی کے ساتھ, وداؤٹ پیٹی بغیر ترس کھائے, بچرڈ بچر سے ہے, BUTCHER, بچر کہتے ہیں قصاب کو, قصاب کا کام کیا ہوتا ہے, ذبح کرنا. یہاں پہ بچرڈ ہے, ذبح کر دیے گئے, بے رحمی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا. کن کو, ہزاروں
مرد عورتوں اور بچوں کو بے رحمی کے ساتھ ذبح کر دیا گیا. اینڈ ملینز لاکھوں جو تھے ور اپ روٹیڈ یہاں پہ ویسے تو اپ روٹ کہتے ہیں اینڈ کرنے کو, ختم کرنے کو کہتے ہیں, یہاں پہ اپ روٹ جو ہے وہ ہوم لیس کر دینا, بے گھر کر دینا, ان کو نکال دیا گیا فرام دیئر ہومز, ان کے گھروں سے. اوور 50 lakhs آف دیئر ارائیوڈ آف دیز 50 lakhs تقریباً جو 50 لاکھ کے قریب جو لوگ تھے آف دیز, ان میں سے ارائیوڈ وہ پہنچے ان دا پنجاب میں. تو 50 لاکھ کے قریب جو دیکھیں وہ لوگ جو بے گھر ہو کے اپنے جو مرد عورتیں اور بچوں کا قتل عام ہوا, اور ان میں جو 50 لاکھ لوگ جو تھے اپنی جانیں بچا کے وہ جب پنجاب میں پہنچے ودن اے میٹر آف ویکس, پنجاب میں پہنچے تو ہفتوں کے اندر میٹر آف ویکس ہفتوں کے اندر وہ پہنچے, اور اتنی بڑی تعداد کی رہائش کا بندوبست, کھانے پینے کا بندوبست, ان کو جو آرام و سکون دینے کا بندوبست, یہ سارا ایک بہت مشکل اور ٹف ان کے لیے جاب تھی. دا کیئر اینڈ ریہیبلیٹیشن آف دیز انفارچونیٹ ریفیوجیز, دا کیئر خیال رکھنا, ریہیبلیٹیشن ریکور کرنا, ان کو بحال کرنا, ریہیبلیٹیشن آف دیز انفارچونیٹ ریفیوجیز, یہ جو انفارچونیٹ ان لکی بدقسمت ریفیوجیز جو مہاجرین آئے تھے ہمارے پاس, ان کا خیال اور ان کی بحالی آف دیز انفارچونیٹ ریفیوجیز, ان جو بدقسمت مہاجرین کی آباد کاری اور ان کا خیال رکھنا. اسٹرک کہتے ہیں افیکٹڈ, جو متاثر ہو چکے تھے ان باڈی اینڈ ان سول, باڈی جسمانی طور پہ بھی متاثر ہو چکے تھے, اینڈ ان سول اور روحانی طور پہ کیسے, کسی نے اپنے بہن کو, بھائی کو, ماں کو, باپ کو, کسی نہ کسی عزیز کو اس نے لازمی جو ہے وہ کھویا تھا, تو اپنی جسمانی اور روحانی حالت بری تھی ان کی. پریزنٹڈ پرابلمز, بے شمار پرابلمز مسائل پیش کیے, which might well have destroyed many a well established state. presented problems, ایسی پریشانیاں پیش کی گئیں which might well have destroyed, وہ پریشانیاں might well have destroyed جو کہ تباہ کر سکتی تھی many a well established state, چاہے کوئی بھی established, کوئی بھی اچھی پرورش کی ہوئی جو اسٹیٹ ہے, ریاست ہے, اگر اس کو بھی اتنی زیادہ پریشانیاں سامنا کرنا پڑے تو وہ اسٹیٹ بھی ان پریشانیوں کا سامنا نہ کر سکے. بٹ دوز آف اور اینیمیز, لیکن دوز آف اور اینیمیز وہ جو ہمارے دشمن تھے, who had hoped, جنہوں نے امید کی تھی, ٹو کل پاکستان, کہ وہ پاکستان کو مار دیں گے, ایٹ اٹس ویری انسیپشن کہتے ہیں بگننگ کو, سٹارٹنگ کو کہتے ہیں. تو وہ دشمن ہمارے جنہوں نے پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی اپنے آغاز میں ہی, ایٹ اٹس ویری انسیپشن, اپنے انتہائی آغاز میں ہی پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کی تھی. بائی دیز مینز, ان سب ذرائع سے, جو ذرائع اس نے اوپر بتائے کہ اتنی بڑی تعداد کو یہ سنبھال نہیں سکیں گے, ان ذرائع سے جنہوں نے پاکستان کو ختم کرنے کی کوشش کی, ور ڈس اپوائنٹ کہتے ہیں مایوس ہونا, انہیں مایوس لوٹنا پڑا. ناٹ اونلی ہیز پاکستان سروائیوڈ, نہ صرف پاکستان جو تھا وہ سروائیو, وہ بچا, دا شاک آف دا اپ ہیول, شاک کہتے ہیں صدمے کو, اپ ہیول کہتے ہیں جو مصیبتیں ہوتی ہیں. تو جتنی ٹربلز تھی, نہ صرف ان سب مصیبتوں, ان سب صدمات سے پاکستان بچا, بٹ آلسو اٹ ہیز ایمرجڈ اسٹرانگر, ایمرجڈ سامنے آیا, اسٹرانگر مضبوطی کے ساتھ, بلکہ پاکستان جو تھا وہ ایمرج ہوا, وہ نکلا, وہ سامنے آیا اسٹرانگر, مزید مضبوط ہو کر, مور چیزنڈ, چیزنڈ یہاں پہ جو ٹی ہے وہ سائلنٹ ہوگا, مور چیزنڈ, بلکہ پہلے سے زیادہ مضبوط, چیزنڈ ڈسپلنڈ, نظم و ضبط والا, سنجیدہ, چیزنڈ بٹ مور چیزنڈ اینڈ بیٹر اکوپڈ دین ایور, بیٹر اکوپڈ, اور اکوپڈ جو ہوتا ہے یہاں پہ جو پہلے سے زیادہ مضبوط, سنجیدہ اور اکوپڈ, بہتر صلاحیتوں سے لیس ہو کر ابھرا, ایمرج جس میں لکھا ہے سامنے آیا. تو پاکستان نہ صرف جس نے یہ سب مصیبتوں کو برداشت کیا, بلکہ مضبوط, سنجیدہ اور بہتر صلاحیتوں سے لیس ہو کر ابھرا ہوا سامنے آیا. یہاں پہ پیراگراف نمبر 3 کا اینڈ ہوتا ہے. پیراگراف نمبر 4, دیر فالوڈ ان ریپڈ سکسیشن ادر ڈیفیکلٹیز, فالو ساتھ ہی کیا ہوا, فالو پیچھے آئیں, ریپڈ کہتے ہیں تیز کو, سکسیشن کہتے ہیں ایک کے بعد دوسری. اب ایک کے بعد دوسری تیزی کے ساتھ
ادر ڈیفیکلٹیز، دوسری مشکلات بھی آئیں، ایک آئی پھر فالو کیا، دوسری آئی پھر اس نے فالو کیا، تیسری آئی پھر اس کے بعد چوتھی آئی، تو دیر فالوڈ ان ریپڈ سکسیشن، تیزی کے ساتھ جو تھی وہ دوسری مشکلات بھی بڑھی، سچ ایز، جیسے کہ ود ہولڈنگ، ود ہولڈ کہتے ہیں سٹاپ کرنا، ریفیوز کر دینا، انکار کر دینا، بائی انڈیا، انڈیا کی طرف سے سٹاپ ہو گیا، روک دیا گیا، انکار کر دیا گیا، آف اوور کیش بیلنسز، تو انڈیا کی طرف سے جو ہمارے کیش بیلنسز، جو مالی واجبات تھے ان کی ادائیگی انہوں نے روک دی۔ اس کے بعد کیا کیا، آف اوور شیئر آف ملٹری اکوپمنٹ، تو ملٹری اکوپمنٹ جو فوجی اکوپمنٹ سامان کو کہتے ہیں، جو فوجی سامان تھا وہ دونوں ممالک میں ڈیوائیڈ ہونا تھا، ہندوستان میں بھی اور پاکستان میں بھی، تو انڈیا نے کیا کیا کہ جو فوجی سامان پاکستان کے حصے میں آتا تھا انہوں نے اس کا شیئر بھی، اس کا حصہ بھی انہوں نے روک لیا، پہلے مالی واجبات روک لیے، پھر جو فوجی ساز و سامان تھا انہوں نے وہ بھی روک لیا، اینڈ لیٹلی یہاں پہ پریزنٹلی کے سینس میں ہے، اور حال ہی میں کیا کیا، دا انسٹیٹیوشن آف این آلموسٹ کمپلیٹ اکنامک بلاکیٹ، انسٹیٹیوشن جو انہوں نے آغاز کیا، کس چیز کا آغاز کیا، آلموسٹ تقریباً کمپلیٹ اکنامک بلاکیٹ، اکنامک معاشی بلاکیٹ کہتے ہیں بلاک کرنے کو، روک لینے کو، جو معاشی طور پہ انہوں نے مکمل طور پہ قطع تعلق کر لیا آف یور پروونس، آپ کے صوبے کے لیے، تو ساتھ انہوں نے کیا کیا، فوجی سامان مالیات کی جو واجبی اس سے انکار کیا، پھر اس کے بعد فوجی ساز و سامان کے حصے کی فراہمی میں رکاوٹ ڈالی، اور حال ہی میں انہوں نے کیا کیا کہ آپ کا صوبے کا تقریباً مکمل جو معاشی محاصرہ کر دیا، معاشی انہوں نے بائیکاٹ کر دیا کہ اس صوبے کو ہم نے کچھ بھی نہیں دینا۔ آئی ہیو نو ڈاؤٹ، مجھے کوئی شک نہیں ہے، ڈیٹ آل رائٹ تھنکنگ مین، وہ لوگ انڈیا کے لوگوں کو وہ مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ آل رائٹ، مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ لوگ انڈیا کے، وہ لوگ ہندوستان کے جو صاحبان عقل والے ہیں، جو سوچنے والے ہیں، جو دانشور لوگ ہیں، مین ان دا انڈین ڈومینین اسٹیٹ، انڈیا کی ریاست میں جو صاحب عقل لوگ ہیں، تو کہتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ انڈیا کی ریاست میں جو صاحب عقل لوگ ہیں، ڈپلور دیز ہیپننگز، ڈپلور کہتے ہیں تھنک کو، سوچنے کو، غور کرنے کو، PONDER پونڈر بھی ہوتا ہے، کہتے ہیں وہ لوگ جو صاحب عقل ہیں انڈیا کے اندر، وہ لوگ دیز ہیپننگز، دیز ایونٹس، یہ جو واقعات انہوں نے ہمارے ساتھ کیے ہیں، مجھے یقین ہے کہ وہ اس کو ضرور سوچیں گے، اینڈ آئی ایم شیور، اور مجھے یقین ہے، دا ایٹیٹیوڈ آف دا مائنڈ، ایٹیٹیوڈ جو رویہ تھا، آف دا مائنڈ، ذہن کا جو رویہ، ذہن کا رویہ کیا کہ معاشی بائیکاٹ بھی کیا ہے، بیلنس بھی ہمارا نہیں دیا، ملٹری اکوپمنٹ بھی انہوں نے نہیں دیا، لینے جو دینے تھے وہ انکار کر دیا، تو کہتے ہیں یہ جو ایٹیٹیوڈ آف دا مائنڈ ہے، یہ ان کا ذہن کا جو رویہ ہے، ول چینج، وہ بدل جائے گا، دیٹ ہیز بین رسپانسیبل فار دیم، وہ بدلیں گے، دیٹ ہیز بین رسپانسیبل، جو کہ ذمہ دار بھی ہیں، فار دیم مین فار آل دیز ایونٹس، فار دیم جو ان سب کے ذمہ دار ہیں، ان سب مطلب ان سب ایونٹس کے جو ذمہ دار ہیں، ان سب واقعات کے جو ذمہ دار ہیں، مجھے یقین ہے کہ انڈیا کے اندر وہ لوگ جو صاحب عقل ہیں وہ ان سارے واقعات پہ غور و فکر کریں گے، اور مجھے یقین ہے کہ وہ اپنے ذہن کا رویہ جو ان سارے واقعات کا ذمہ دار ہے، وہ اپنے ذہن کے رویے کو تبدیل بھی کریں گے، بٹ اٹ از essential necessary امپورٹنٹ دیٹ، لیکن وہ کہتے ہیں یہ سارے حالات وہ دیکھیں بالکل ایسے جیسے وہ اپنے گھر کے حالات جو اپنے بچوں کو بتاتے ہیں، بالکل ایسے ہی حالات وہ اپنے بچوں کو بتا رہے ہیں، اپنے ملک کے نوجوانوں کو بتا رہے ہیں، کہتے ہیں کہ بٹ اٹ از essential، لیکن یہ امپورٹنٹ ہے، یہ ضروری ہے، دیٹ کہ یو شوڈ ٹیک نوٹ آف دیز ڈیولپمنٹس، یہ ساری جو انہوں نے ڈیولپمنٹس، یہ ساری جو انہوں نے ایونٹس کیے ہیں ہمارے ساتھ، جو واقعات کیے ہیں، یہ سارے جو انہوں نے کام کیے ہیں، یو شوڈ ٹیک نوٹ، آپ ان کو سنجیدگی سے لیں، آپ ان کو نوٹ کریں۔ They stress the importance of continued vigilance on our part. They mean وہ سارے واقعات جو ہیں جنہوں نے ہمارے ساتھ کیے، وہ زور ڈالتے ہیں، سٹریس مطلب زور ڈالنا، وہ زور ڈالتے ہیں وہ سارے واقعات، تو جو چیزیں آپ کی ایکسٹرا ہوں وہ مطلب وہ واقعات کو آپ بریکٹ میں ڈال کے لکھ سکتے ہیں، تو دے اسٹریس دا امپورٹینس، وہ سارے واقعات زور ڈالتے ہیں، دا امپورٹینس آف کانٹینیوڈ، امپورٹینس ضروری ہے، خیال رکھیں، آف کانٹینیوڈ ویجیلنس کہتے ہیں محتاط رہنے کو، الرٹ رہنے کو، ALERT، الرٹ، WATCH،
واچفulness کو بھی کہتے ہیں. تو کہتے ہیں کہ یہ سارے واقعات، یہ سب واقعات ہمیں مسلسل کنٹینیوڈ ویجیلنس، مسلسل چوکنا رہنے کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں آن آور پارٹ، اپنے طور پر. تو یہ سارے واقعات جو انہوں نے ہمارے ساتھ کی ہیں، یہ سب واقعات ہمیں مسلسل چوکنا رہنے کی اہمیت کا احساس دلاتے ہیں. تو یہاں پہ پیراگراف نمبر 4 اینڈ ہوتا ہے. انشاءاللہ تعالی میں نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ میں کمپلیٹ لیسن کی ٹرانسلیشن شیئر کروں گا. تو مجھے امید ہے کہ آج تک جو ہم نے ابھی اس ویڈیو میں پیراگراف نمبر 1 2 3 4 پڑھے ہیں، آپ کو کسی حد تک ضرور سمجھ آئی ہوگی. ملتے ہیں آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. جزاک اللہ. اللہ حافظ. السلام علیکم.